بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو کتاب الموجز میں مقصد اول کے بیان میں تھی، اور مقصد اول اوامر کے بارے میں تھا، اور اس اوامر کے بارے میں جو مقصد اول تھا اس میں 9 فصلیں تھیں کہ ان میں سے ہم ابھی آخری یعنی 9ویں فصل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اچھا، یہ بھی مطلب اتنا مشکل نہیں ہے، آسان مطلب ہے۔ 9ویں فصل میں اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ اگر مولا امر کے بعد دوبارہ امر کرے، مثلا مولا نے ایک چیز کے بارے میں حکم دیا، امر کیا، ابھی مکلف نے اس امر کو انجام ہی نہیں دیا، تو مولا دوبارہ اسی شے کا امر کرتا ہے۔ تو اب اس دوبارہ امر کو کس چیز پر حمل کریں گے؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مولا پہلے امر کی تاکید کر رہا ہے، اس پر حمل کیا جائے گا، یا نہ دوبارہ جو مولا نے امر کیا ہے اس کو تأسیس پر حمل کریں گے، یعنی کہیں گے کہ یہ جدید امر ہے، دوسرا امر ہے، اس کو کس چیز پر عمل کیا جائے گا؟ آقا کہتے ہیں کہ مسئلے کے اندر 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ متعلق امر ثانی ایک ایسی شے کے ساتھ مقید ہے کہ جو تعدد اور کثرت کو بیان کر رہا ہے۔ مثلا پہلی مرتبہ مولا نے کہا صلی، متعلق امر کیا ہے؟ صلاۃ، نماز۔ دوسرا امر مولا کا آتا ہے صلی صلاۃً اخری، نماز پڑھو، دوسری نماز۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے امر کا جو متعلق ہے وہ ایک ایسی شے کے ساتھ مقید ہے کہ جو تعدد کو بیان کرتا ہے، یعنی مولا چاہتا ہے کہ دوسری مرتبہ نماز پڑھو، درست ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے امر کے اندر ایک ایسی شے آ رہی ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ مولا تعدد اور کثرت کو چاہتا ہے، 2 چیزوں کو چاہتا ہے، 2 مرتبہ کہتا ہے یہ نماز پڑھی جائے۔ پہلی صورت یہ کہ متعلق امر ثانی ایک ایسی شے کے ساتھ مقید ہے کہ جو تعدد اور کثرت کو بیان کر رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مولا نے جو پہلا امر کیا ہے اس کا بھی سبب بیان کیا ہے، مولا نے جو دوسرا امر کیا ہے اس کا پھر دوسرا سبب بیان کیا ہے۔ امر ایک شے کے بارے میں لیکن سبب مختلف ہے۔ مثلا مولا کہتا ہے اذا نمت فتوضأ، جب تم سو جاؤ تو وضو کرو، وَإِذَا مَسَسْتَ مَيِّتًا فَتَوَضَّأْ، اور جب تم میت کو مس کرو تو وضو کرو۔ اب امر کیا ہے؟ فتوضأ، پہلا بھی امر فتوضأ ہے کہ وضو کرو، دوسرا بھی امر یہ کہ فتوضأ، وضو کرو، لیکن دونوں میں سبب مختلف ہے۔ پہلے میں سبب یہ کہ اذا نمت فتوضأ، اگر سو جاؤ، نیند کرو، پھر اٹھو تو تمہیں وضو کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اذا مسست میتا فتوضأ، اگر میت کو مس کر لو تو تمہیں وضو کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مولا 2 امر کرتا ہے لیکن 2 امروں میں سے ایک امر کو مطلق چھوڑا ہے، دوسرے امر کے ساتھ اس کا سبب ذکر کیا ہے۔ مثلا مولا کہتا ہے توضأ، سبب ذکر نہیں کیا، پھر دوسری مرتبہ مولا امر کرتا ہے اذا بلت فتوضأ، اگر تم پیشاب کرو تو وضو کرو۔ دوسری صورت میں دونوں کا جدا جدا سبب ذکر ہے، تیسری صورت میں ایک کو مطلق ذکر کیا ہے اور ایک کا سبب اس کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ 3 صورتیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اصلاً حکم کے اندر کوئی سبب نہیں ہے، دونوں امروں میں اصلاً کوئی سبب نہیں ہے،
مولا کہتا ہے فتوضأ فتوضأ، اصلاً دونوں میں سبب کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ آیا امر ان چاروں صورتوں میں تأکید پر دلالت کرتا ہے یا تأسیس پر دلالت کرتا ہے، یا بعض صورتوں میں تاکید ہے یا بعض صورتوں میں تأسیس ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ جو پہلی صورت ہے اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہاں پر امر تأسیس کے لیے ہے، کیونکہ جو دوسرا امر آیا ہے وہ تعدد کو بیان کرتا ہے۔ مولا نے پہلی مرتبہ کہا صلی، پھر دوسری مرتبہ کہا صلی صلاۃ اخری، یعنی اس پہلی نماز پر اکتفا نہیں کرنا، دوسری نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ تو روشن ہے کہ تأسیس کے لیے ہے۔ دوسری صورت بھی جو ہر ایک کے لیے جدا جدا سبب ذکر ہوا ہے، اذا نمت فتوضأ اذا مسست میتا فتوضأ، ہر ایک کے لیے جدا جدا سبب ذکر کیا ہے، یعنی دو امر ہیں یہاں پر بھی امر تأسیس کے لیے، اس میں شک نہیں ہے۔ رہ جاتا ہے مسئلہ تیسری اور چوتھی صورت کا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ تیسری صورت کہ جس میں دو میں سے ایک کے لیے سبب ذکر ہوا ہے، چوتھی صورت کے کسی کے لیے اصلاً سبب ذکر نہیں ہوا، تو اس اعتبار سے کہ آیا یہ تاکید کے لیے ہے یا تأسیس کے لیے ہے، اس اعتبار سے کلام مجمل ہے۔ خود کلام سے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جو ہیئت ہے وہ تو فقط کس پر دلالت کر رہی ہے؟ ہیئت دلالت کر رہی ہے تعدد بعث پر، کہ مولا کی جانب سے دو مرتبہ انشاء بعث ہے۔ آیا وہ انشاء بعث جو دو مرتبہ ہے تأکید کے لیے یا تأسیس کے لیے دوسری مرتبہ؟ خوب یہ تو ہمیں ہیئت امر سے نہیں سمجھ میں آتا، لہذا تیسری اور چوتھی صورت میں کلام مجمل ہو جائے گا۔ یہ تمام مطالب ہیں کہ جو مصنف نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، کہ ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ جس کو میں نے جان بوجھ کے بیان نہیں کیا، اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں۔ الفصل التاسع الامر بالشیء بعد الامر به، ایک شے کے امر کرنے کے بعد اس شے کا امر کرنا۔ هل الامر بالشیء بعد الامر به قبل امتثاله ظاہر فی التأکید او التأسیس، فرماتے ہیں کہ کیا ایک شے کے امر کرنے کے بعد اگر اس شے کا امر کیا جائے قبل اس کے مکلف نے اس کو انجام دیا ہو، تو یہ حل الامر بالشیء ظاہر فی التأکید او التأسیس، یہ تأکید میں ظہور رکھتا ہے یا تأسیس میں ظہور رکھتا ہے۔ فمثلا اذا امر المولا بشیء، مثلا مولا ایک شے کے بارے میں امر کرتا ہے، ثم امر به قبل امتثال الامر الاول، پہلے امر کو انجام دینے سے پہلے پھر مولا امر کرتا ہے، تو فہل هو ظاہر فی التأکید، یہ جو دوسرا امر ہے ثم امر، یہ جو دوسرا امر ہے آیا تأکید میں ظاہر ہے، یعنی ایک ہی امر کیا ہے مولا نے، اور ظاہر فی التأسیس یا تأسیس میں ظہور رکھتا ہے، یعنی دوسرا امر کیا ہے۔ تاکید یعنی وہی ایک ہے، اسی کو فقط تاکید کے ساتھ بیان کرنا، زور کے ساتھ بیان کرنا۔ تأسیس یعنی یہ ہے کہ نہ جدید چیز ہے، اس امر کے علاوہ دوسری چیز ہے، دوسرا امر ہے اصلاً مولا کی جانب سے۔ للمسألۃ صورون، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی، اذا قید متعلق الامر الثانی، جب امر ثانی کا متعلق مقید ہو بشیء، ایک چیز کے ساتھ، کہ یدل علی التعدد والکثرت، کہ وہ چیز تعدد اور کثرت پر دلالت کرتی ہو۔ کما اذا قال، جیسے مولا کہتا ہے صلی، یہ پہلا امر، ثم قال صلی صلاۃ اخری، اب دیکھیں دوسرے امر کا جو متعلق ہے وہ صلاۃ اخری کے ساتھ مقید ہے، کہ جو دلالت کرتا ہے تعدد اور کثرت پر۔ دوسری صورت، اذا ذکر لکل حکم سبب خاص، جب ہر حکم کے لیے خاص سبب کو ذکر کیا جائے۔ اذا نمت یا اذا نمت، نمت البارع، نام یا نام نمت،
اذا نمت اگر تم سو جاؤ فتوضا تو وضو کرو، ایک سبب، واذا مسست میتا فتوضا اور جب تم مس میت کرو تو وضو کرو، ہر ایک کے لیے جدا سبب ہے۔ تیسری صورت اذا ذکر السبب لواحد من الحکمین دون الاخر، جب سبب دو حکموں میں سے کسی ایک کے لیے ہو نہ کہ دوسرے کے لیے، کما اذا قال جیسے مولا کہے توضا ثم قال اذا بلت فتوضا، پہلی مرتبہ کہہ رہا ہے کہ وضو کرو، دوسری مرتبہ کہتا ہے کہ اگر تم پیشاب کرو تو وضو کرو۔ چوتھی صورت ان یکون الحکم خالیا عن ذکر السبب فی کلا الامرین، حکم خالی ہو سبب کے ذکر سے فی کلا الامرین دونوں امروں میں، یعنی دونوں امروں میں سبب کا تذکرہ نہیں ہے، تو لا اشکال فی ان الامر فی الصورت الاولی للتأسیس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی صورت میں امر تأسیس پر دلالت کرے گا، یعنی دوسرا حکم ہے، لا للتأکید تاکید پر دلالت نہیں کرے گا، کیوں؟ لأن الامر الثانی صریح فی التعدد، اس لیے کہ دوسرا امر صریح ہے، صراحت رکھتا ہے تعدد میں، صلی صلاۃ اخری واضح ہے۔ وَأَمَّا السُّورَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ كَالسُّورَةِ الْأُولَى ظَاهِرَةٌ فِي تَأْسِيسِ ایجاب، کہتے ہیں دوسری صورت یہ بھی پہلی صورت کی ذرا تأسیس ایجاب میں ظہور رکھتا ہے کہ یعنی واقعاً ایک دوسرے وجوب کی بات کی جا رہی ہے، وراء ایجاب آخر، دوسرے وجوب کے پس پردہ، یعنی ایک وجوب یہ ہے دوسرا وجوب یہ ہے۔ نعم یقع الکلام فی امکان التداخل، البتہ یہ ایک اور بحث ہے کہ جس کو انشاءاللہ مفاہیم میں بیان کریں گے کہ اگر مولا امر کرتا ہے، دو امر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس دو امر کے دو مختلف سبب ہیں، اگر دونوں سبب جمع ہو جائیں تو ایک ہی فعل سے دونوں امروں کا امتثال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، کہ یہ انشاءاللہ بحث ہم کریں گے کہ آیا تداخل مسببات جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ مثلا مولا نے کہا اذا نمت فتوضا، پھر کہا اذا مسست میتا فتوضا، اب یہ بندہ ایسا ہے کہ سویا بھی ہے اور مس میت بھی کیا ہے، اب اذا نمت فتوضا کے مطابق ایک وضو کرنا ہے، ایک سبب ہے وضو کا، اذا مسست میتا فتوضا دوسرے وضو کا بھی سبب ہے۔ اب خارج میں اگر یہ ایک ہی وضو دونوں سببوں کی نیت سے انجام دے تو آیا وہی ایک ہی وضو دونوں کی جگہ پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ امر تو دو ہیں لیکن آیا یہ دونوں اسباب اس ایک ہی مسبب کے ذریعے سے حاصل ہو جائیں گے یا نہیں؟ کہ یہ دیکھیں تداخل مسببات کی بات ہے کہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ نعم یقع الکلام فی امکان التداخل، لیکن بحث اس میں ہے کہ آیا تداخل ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یعنی یہ چیز تو مسلم ہے کہ دو امر ہیں لیکن تداخل جائز ہے یا تداخل جائز نہیں ہے۔ تداخل یعنی کیا؟ بِأَن يَمْتَثِلَ كِلَا الْوُجُوبَيْنِ الْمُتَعَدِّدَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، کہ دونوں وجوبوں کو کہ جو متعدد ہیں ان دونوں کو امتثال کرے، انجام دے ایک ہی وضو کے ذریعے سے۔ نعم یقع الکلام فی امکان التداخل وعدمہ، اس پر عطف ہے کہ کلام اس میں واقع ہوا ہے کہ آیا تداخل ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ اچھا تداخل کا ممکن ہونا یا ناممکن ہونا بھی متوقف ہے اس نقطے پر، فهو مبنی علی تداخل المسببات وعدمہ، یہ بات بھی متوقف ہے اس بات پر کہ آیا مسببات میں تداخل جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ فعلی الاول یکفی وضوء واحد، اگر تداخل کو جائز سمجھتے ہیں تو ایک ہی وضو کافی ہے، ولا یکفی علی الثانی، اگر تداخل کو جائز نہیں سمجھتے تو ایک وضو کافی نہیں ہے۔ وسیأتی الکلام فیہ فی باب المفاہیم، انشاءاللہ باب مفاہیم میں اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہوگی۔ فیختص محل البحث بالصورتین الاخیرتین، اصل بحث کی طرف آئیں کہ بس محل نزاع دو آخری صورتوں کے بارے میں ہے کہ اصلاً دونوں امروں میں سبب ذکر نہیں ہوا یا ایک میں ذکر ہوا ہے دوسرے میں ذکر نہیں ہوا۔
تو آقا فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْقَوْلَ بِالْإِجْمَالِ وَعَدَمِ ظُهُورِ الْكَلَامِ فِي وَاحِدٍ مِّنَ التَّأْكِيدِ وَالتَّأْسِيسِ اولا، شاید قول بالاجمال اولا ہے، یعنی بہتر ہے۔ قول بالاجمال یعنی کیا؟ یعنی کلام ظہور نہیں رکھتا تاکید اور تاسیس میں سے کسی بھی ایک میں، یعنی کلام اس اعتبار سے مجمل ہے۔ کیوں؟ لأن الحیئتین، دونوں امروں کی جو حیئت ہے، تدلان علی تعدد البعث، یہ دال ہیں، دلالت کرتی ہیں تعدد بعث پر، کہ دو بعث مولا چاہتا ہے، دو بعث ہے مولا کی جانب سے، البتہ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّأْکِیدِ وَالتَّأْسِیسِ، بعث اکسانا تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تأسیس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لہذا ایک امر عام تو ہے لیکن اس سے ایک خاص امر کا نتیجہ لینا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ وما یقالو، اچھا یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ من ان التأسیس اولا من التأکید، کہتے ہیں یہ درست ہے کہ مشہور ایسے ہے کہ اصل تأسیس ہے نہ کہ تاکید، لیکن لا یثبت به الظہور العرفی، لیکن اس کے ذریعے سے ظہور عرفی کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تم الکلام فی المقصد الاول والحمد للہ، الحمدللہ، خداوند متعال کے فضل و کرم سے مقصد اول جو کتاب کا تھا اوامر کے بارے میں وہ تمام ہوا، کہ انشاءاللہ مقصد دوم نواہی کے بارے میں ہے، کہ بہت سارے مطالب جو ہم نے امر کے باعث میں بیان کیے ہیں ان کے ذریعے سے نواہی میں بھی بہت سارے مباحث ہمارے لیے روشن ہو جائیں گے، کہ وہ بھی جلدی میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، کیونکہ نواہی کی جدید بحث ہے لہذا اس کو جدید درس میں شروع کریں گے۔